الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال تعالى أليس الله بكاف عبدا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا قابل تکریم بزرگان محترم اور میرے عزیز نوجوان، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہیں جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو انسانی شکل عطا کی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے خاص ہیں جس اللہ نے ہم سب کو انسانی شکل دے کر کے ایمان کی عظیم دولت سے نواز کر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا، اور قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کے ذریعے سے اللہ نے ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے خاص ہیں۔ میرے بزرگوں اور میرے عزیز نوجوانوں، ابھی میرے عزیز نے جو ایک کلام پڑھا پہلے، وہ کلام اسی لیے پڑھوایا گیا کہ اسی کو موضوع بنا کر کے کچھ باتیں آپ سے کہنی ہیں، جس میں بطور خاص اس کے یہ جملے کہ میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو۔ اللہ کرے کہ یہ مجلس ہمارے لیے ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ بنے، ہماری زندگیوں میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کے آنے کا ذریعہ بنے۔ میرے عزیزوں، میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں آپ سے پہلے، تو گزارشات سے پہلے حسب سابق دستور میری عادت ہے مذاکرے کے طور پر اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، پھر آج آپ سے بھی کہتا ہوں، اپنی نیتوں کا ذرا استحضار کر لیں۔ ہم یہاں کن نیتوں کو لے کر کے بیٹھے ہیں، ہمارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے ہمارے اس بیٹھنے پر فیصلے نہیں ہونے، ہماری نیتوں پر فیصلے ہونے۔ ہم جو نیت لے کر کے یہاں آئیں گے، اللہ مجھے توفیق دے، میرے شر سے اللہ مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے۔ اگر نیتوں کا بگاڑ ہوا تو اگر میں رات پوری بھی بولتا رہوں اور آپ رات پوری بھی سنتے رہیں، رتی برابر بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ تو اس موقع پہ ہم نیت کیا کریں؟ کیا نیت کر سکتے ہیں اس موقع کے اوپر؟ ہمیشہ یاد رکھیں، کسی بھی نیک عمل میں سب سے بنیادی اور اہم ترین نیت وہ یہ ہے کہ اللہ میں اس کام کو صرف تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ ہمارا یہاں بیٹھنا، اے اللہ میں پنچ سے یہاں آیا، آپ اپنے الگ الگ جگہوں سے آپ تشریف لائے، اس لیے آئے
کہ اللہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ تیری رضا حاصل ہو جائے. یہ سب سے بڑی نیت ہے. اور یہی سب سے بڑا ایمان والے کا مقصود بھی ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہو کہ دنیا ساری ناراض ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ راضی رہنا چاہیے. چونکہ قرآن نے کہا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ سب سے بڑی چیز وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے. آپ اندازہ لگائیے، علماء محدثین نے، بہت سارے اہل اللہ نے یہ لکھا ہے، اور بہت سارے اہل اللہ کی دعاؤں میں، انفرادی دعاؤں میں یہ دعا ہمیں ملتی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ سے جنت کی طلب کرو، جہنم سے پناہ مانگو. بالکل مانگنی چاہیے، لیکن جو عشاق ہوتے ہیں نا، جو اللہ کی محبت میں غرق ہوتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں سر تپا ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اصل میں مسئلہ یہ بھی تو ہے کہ ہم نے ساری دنیا کی محبت سیکھی ہے، اللہ کی محبت نہیں سیکھی. ہم ساری دنیا سے محبت کرتے ہیں، اپنے اللہ سے محبت نہیں کرتے. حالانکہ ساری محبتیں فنا ہے، ساری محبتیں فنا ہے. ایک محبت ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے، اور وہی محبت ہمیں جنت میں بھی پہنچائے گی، اور وہ محبت ہے اللہ کی محبت. یہ میں کس بنیاد پہ آپ سے کہہ رہا ہوں؟ اب دنیا میں کسی کی بھی محبت اٹھا کے دیکھیے، ایک باپ کو اپنے بیٹے سے، ماں کو اپنی بیٹی سے، بیٹی کو اپنے باپ سے، بیٹی کو اپنی ماں سے، بہن کو بھائی سے، استاذ کو اپنے شاگرد سے، ڈاکٹر کو اپنے پیشنٹ سے. جس کسی کی بھی محبت کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، اس کا آخر اختتام تو ہونا ہے، اور اختتام بھی کس حال میں ہونا ہے پتہ نہیں. اسی لیے کہنے والوں نے کہا ہے دنیا میں مخلوق سے محبت کرنے والے آخر ایک نہ ایک دن جدا کر دیے جاتے ہیں، لیکن خالق سے محبت کرنے والے ایک نہ ایک دن اس سے ملا دیے جاتے ہیں. تو ہمارا مقصود کیا ہونا چاہیے؟ اتنی محبت اپنے اللہ سے ہم کریں، اتنی محبت اللہ سے کریں کہ زندگی کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کوئی سا بھی موقع ہو، ایک مومن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی محبت میں غرق ہونا چاہیے. وہ جب بولے تو اللہ کی محبت کو بولے، اس کے اعضاء سے اللہ کی محبت کا اظہار ہونا چاہیے. وہ چلے تو چلنے سے پتہ لگنا چاہیے کہ اللہ کی محبت میں غرق ہے. اور یہ کوئی ہوا میں کہی جانے والی چیز نہیں ہے. ہمیں یہ چیز نبی علیہ السلام کی زندگی سے، اور نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والے وہ نفوس قدسیہ جنہیں صحابہ کرام کی جماعت کہتے ہیں، ان کی زندگی میں ہمیں قدم قدم پر یہ چیز ملتی ہے. کیا چیز؟ اللہ کی محبت. تو میں بات یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ بہت سارے اہل اللہ کی دعاؤں میں یہ بات سننے کو ملتی ہے. وہ دعا مانگتے ہوئے وہ کہتے ہیں جنت کو بھی مانگا، جہنم کو بھی مانگا، اے اللہ پر ہمیں تیری رضا چاہیے. اور کچھ لکھنے والوں نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر اللہ کی رضا جس کو ملے گی اس کو جنت تو ملنی ہے، اس لیے کہ جنت اللہ کی ملکیت ہے، جنت کے مالک اللہ ہے. تو جس سے اللہ راضی ہوں گے اسے جنت ضرور ملے گی. اس لیے جو عشاق اور اہل اللہ ہوتے ہیں وہ جنت سے بھی بڑھ کر کے مقدم اللہ کی رضا کو مانگتے ہیں، اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں. اس لیے ہمیشہ ہر موقع کے اوپر ہمیں اس بات کو دیکھنا، سننا، سمجھنا چاہیے کہ ہم کس نیت سے یہاں بیٹھے ہیں. کہیں پر بھی بیٹھے آپ، اور یہ نیت کا بگاڑ اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے. آن کی آن میں زندگی ساری کے اعمال، یا کم سے کم اس مجلس کے اعمال جتنے آپ نے کیے ہیں، نیت کی بگاڑ کی وجہ سے اللہ پاک اس کو ضائع کر دیتے ہیں. اگر نیت یہاں پر خراب کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کی نیت یہ ہو، مثال کے طور پر کہ آج سنا کہ کوئی پوسٹر چھپا تھا کہ کوئی قاری صاحب آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیسے بولتے ہیں، دیکھیں گے کچھ کمی کجی لگی تو پکڑ کریں گے، بعد میں اس کو موضوع بنائیں گے، چلیے سن لیتے ہیں کیا کہتے ہیں. یہ بغیر نیت کہیں آ گئے. یا اللہ نہ کرے اس سے زیادہ خطرہ مجھے میری ذات سے ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر آپ کے سامنے اپنے آپ کو کہ تو بہت بڑا عالم، تو بہت بڑا شیخ، اور تو یہ اور تو وہ. اللہ نہ کرے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ مجھ سے میری جتنی مرضی تعریفیں کر رہے، مجھے آپ تعریفیں کر کے آسمان پر ہی کیوں نہ پہنچا دیں، لیکن اگر میری ان کہے ہوئے جملوں کی اللہ کے یہاں اہمیت نہ ہوئی تو نہ آپ مجھے کوئی عزت دے سکتے ہیں، نہ آپ میرا کوئی بیڑا پار کر سکتے ہیں. کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے یہاں سے دھتکار دیا جاؤ.
اللہ کے یہاں سے راندہ درگاہ کر دیا جاؤں گا، جاؤ جن سے تمہیں عزت شہرت چاہیے تھی جاؤ انہیں سے لے لو جا کر۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو درست کر لیں کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے آئے۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ اپنی نیتوں کا استحضار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں بات اب یوں عرض کر رہا تھا، اللہ کی محبت کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی محبت ہم سیکھیں گے کیسے؟ اللہ کی محبت ہم سیکھیں گے اللہ کے نبی سے، اللہ کی محبت کو ہم سیکھیں گے اللہ کے نبی کے صحابہ سے رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ کس طرح سیکھیں گے؟ انشاءاللہ بہت لمبی بات نہیں کروں گا، مختصر ہی کروں گا، لیکن آپ کی توجہ ضرور چاہوں گا۔ انشاءاللہ آپ توجہ رکھیں گے تو اللہ پاک میرے ذہن میں کچھ نہ کچھ ضرور ڈالے گی، اس لیے کہ یہ ایک مشاہدے کی بات ہے۔ جب مجمع میں توجہ ہوتی ہے تو اللہ پاک کہنے والے کے دل میں بات ڈالتے ہیں۔ یہ کم سے کم میرا اپنا تجربہ مختصر سے بہرحال ضرور ہے۔ ہم جو اعمال کرتے ہیں، پہلی بات ہماری ان اعمال کی حیثیت ہی کیا ہے ہم سب کو پتا ہے۔ ہم کیسی نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارا اللہ سے تعلق کیسا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے۔ اور اگر مان لیجئے ہم ظاہر کے اعتبار سے وہ عمل جس کو ہم کر رہے ہیں بہت اچھے خلوص کے ساتھ ہی کیوں نہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے پاس اس کی کوئی گارنٹی ہے کہ وہ اللہ کے ہاں قبول ہے؟ اس کی کوئی گارنٹی ہم میں سے کسی کے پاس ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے گارنٹی کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے ہاں قبول ہے یا نہیں ہے۔ تو جب ہمارے پاس اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی سند نہیں ہے، تو پھر اپنے اعمال پہ کوئی اتنا کیسے سکتا ہے؟ اپنے اعمال کو ذریعہ نجات کیسے سمجھ سکتا ہے؟ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے اپنے اللہ سے؟ کیا کہا کرتے تھے؟ اور یہ وہ نبی ہے جن کی عمر کی قسم اللہ پاک نے کھائی ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اللہ پاک جس نبی کی قسم کھائے، جس نبی کی عمر کی قسم کھائے، آپ اندازہ لگائیے اس اللہ کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہوگی، کتنا تعلق ہوگا نبی کو اپنے اللہ سے۔ لیکن اور وہ نبی کی عبادت عام روٹین میں جو اللہ کے نبی کی عبادت تھی، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک ورم کر جایا کرتے، جو کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ پاؤں مبارک پہ ورم آ جایا کرتے تھے، اور لیکن پھر بھی اتنا سارا کرنے کے بعد بھی جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تو کیا کہتے تھے؟ ما عبدناک حق عبادتی، ما عرفناک حق معرفتی۔ اے اللہ جیسی تیری عبادت کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر سکا۔ ما عرفناک حق معرفتی، اے اللہ جیسے تجھے پہچاننا چاہیے تھا ویسے نہیں پہچان سکے، میں نہیں پہچان سکے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ ہے مختصر۔ اللہ کے بعد اس دنیا میں جو کچھ ہے امام الانبیاء کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی اپنے اللہ سے یوں کہہ رہے ہیں کہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور اتنا کھڑے ہیں کہ بعض روایات میں آتا ہے ایک موقع پر ایک صحابی ساتھ کھڑے ہوئے، تقریباً 6 پاروں کے قریب اللہ کے نبی نے قرآن پڑھا ہے۔ ہم تو 6 آیتیں پڑھ کر کے نماز میں تھک جاتے ہیں، 6 آیتیں پڑھ کر کے کبھی ہمیں دل میں سکون ملا ہے؟ یہ بیان مقصود نہیں ہے اس وقت، ویسے بھی کوئی بیان کرنے کا مجھے بیان آتا بھی نہیں ہے، بیان ہوتا بھی ہے کہیں جمعہ کے کسی جلسے کے موقع پر، یہ ایک مذاکرہ ہے۔ واللہ جتنا آپ محتاج ہیں آپ سے زیادہ میں محتاج ہوں ان باتوں کا، لیکن اس لیے کہتا ہوں اللہ کرے کہ ہم سب کہیں نہ کہیں سوچے، زندگی کو بدلے اپنی۔ ہماری زندگی کیا گزر رہی ہے؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، بس کھایا پیا انجوائے کیا، بس اپنے گھر والوں کو پالا، ان کی ضروریات پوری کی، دوستوں کے ساتھ چکر لگائے، اور بس اسی طرح کرتے کرتے سامنے دیکھتے دیکھتے ہزاروں زندگی ہمارے سامنے ختم ہوئی اور ہو رہی ہیں۔ ہم کیا سبق سیکھتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام 6 پارے کھڑے ہو کر کے اللہ کے سامنے پڑھے، اور کھڑے ہونے کے بعد وہ پھر نبی کی نماز ہو، اور نبی کا خشوع ہو، نبی کا خضوع ہو، نبی کا اللہ سے تعلق ہو، نبی کی اللہ سے محبت ہو۔ وہ نبی یوں کہے اللہ جیسے آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھے ہم نہیں کر سکے، تو پھر ہماری نمازیں کیا ہے؟ ایک ہاتھ ذرا اپنی نمازوں کی طرف بھی ہم ذرا غور کریں، ہماری نمازیں کیا ہیں؟ دنیا ساری کے مسائل ہمیں ہماری نمازوں میں یاد آتے ہیں۔ میں اپنے سے پوچھتا ہوں، آپ بھی ذرا اپنے ضمیر سے پوچھئے
کیا ہم نے کبھی کوئی سجدہ ایسا اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے کہ ہم جس کو یوں کہہ سکے اللہ جب میں سجدے میں گیا تھا تیرے سوا میرے ذہن میرے خیال وہم میں کوئی بھی نہیں تھا، اے اللہ صرف تیری ذات تھی؟ کوئی سجدہ زندگی میں ایسا نصیب ہوا ہے ہم کو؟ ہم نے کیا سجدے کیے ہیں؟ حالانکہ یہ سجدے تو وہ سجدے تھے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور یہ سجدہ وہ ہے کہ سب سے زیادہ انسان اللہ سے قریب اس سجدے کے حالت میں ہوتا ہے۔ اور ہمارے سجدے کیسے ہیں کہ سجدے میں جا کر کے بھی اپنے اللہ کو یاد نہیں کرتے، سجدے میں جا کر کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تو ہیں لیکن ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ کیا مطلب سبحان ربی الاعلیٰ کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ کبھی خیال آیا ان چیزوں کی طرف؟ سبحان ربی العظیم رکوع پڑھ رہے ہیں، رکوع میں کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، لیکن زندگیاں کہاں کہاں سے بہک رہی ہے۔ میرا آفس، میری دکان، میرا کاروبار، میرا بزنس، میرے بچے، میری بیوی، اور اللہ نہ کرے اس سے بھی بدترین گندے خیالات بھی اگر نماز میں ہمارے اندر آئے تو یہ نماز سوچیے کیا نماز۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہمیں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ میں 2 چیزیں آپ سے آج کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت۔ یہ 2 چیزیں جس مومن کی زندگی میں نہیں آئیں گی، جب تک نہیں آئیں گی اس مومن کی زندگی کا جینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ ہماری زندگیاں بالکل لغو اور بیکار ہے جب تک کہ یہ 2 چیزیں اور 2 کیفیت ہمیں نصیب نہیں ہوگی۔ کون کون سی 2 چیزیں؟ ایک اللہ کی محبت اور ایک اللہ کی خشیت، 2 چیزیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دونوں چیزیں بدرجہ اتم حاصل تھی۔ اللہ کی محبت بھی کمال درجے کی تھی، اللہ کی خشیت بھی کمال درجے کی تھی، اور یہی چیزیں نبی علیہ السلام کے واسطے سے صحابہ کرام میں بھی منتقل ہوئی تھی۔ صحابہ کرام بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کی قسم ویسی ہی نمازیں پڑھتے تھے جیسے صحابہ نے نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، اور ویسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا اللہ سے ڈرتے تھے صحابہ کرام بھی اللہ سے ویسا ہی ڈرتے تھے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کر کے ہو کر کے ان پاکباز ہستیوں پر کیچڑ اچھالنے سے کتراتے نہیں ہیں جن کے بارے میں اللہ اپنے قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ ضمن ایک بات ذہن میں کہہ دوں، ہم کتنے بے غیرت لوگ ہیں۔ میرے باپ پر کوئی کلام کر دے تو ہم اپنے آبا و اجداد پر کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے، زندگیوں کے خاتمے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے میرے باپ پر کلام کیا ہے۔ اور لوگ کتنی آسانی سے ان نفوس قدسیہ پر کچھ بھی کہہ دیتے ہیں جن کے بارے میں اللہ اپنے قرآن میں کہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ میرے اور آپ کے پاس ہمارے اعمال کی نہ تو قبولیت کی کوئی نشانی علامت ہے، نہ ہی ہمارے پاس کسی کی کوئی گارنٹی ہے، نہ ہی ہمارے پاس کسی کی کوئی بشارت ہے۔ اس کے باوجود ہماری زندگیاں ایک موقع پہ اس گنہگار نے اپنی آنکھوں سے، اور اس گنہگار کے کانوں نے، میں نے خود سنا چند نوجوان ایک جگہ بیٹھ کر کے اللہ کر کے کہتا ہوں یہ مذاکرہ کر رہے تھے اس بات پہ، ان میں آپس میں مباحثہ ہو رہا تھا کہ کیا نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، کیا صحابہ جنتی ہیں، اس بات پر باقاعدہ چند نوجوان ڈسکس کر رہے ہیں۔ ان آنکھوں نے خود دیکھا۔ ہمیں حق پہنچتا ہے صحابہ کرام کے ایمان پر بات کرنے کا، ہماری اتنی اوقات ہم صحابہ کرام پہ ان کے ایمان پہ بات کریں گے، صحابہ کرام کو جو ہے ان کو ٹارگٹ کریں گے کہ جن صحابہ کرام کے ایمان کو، واللہ کر کے کہتا ہوں دنیا میں سب سے اخیر میں وفات پانے والے صحابی کا ایمان اور قیامت تک کے آنے والے تابعین، تابعین سے لے کر کے جتنے اولیاء قطب ابدال آئیں گے سارے کے سارے لوگوں کا ایمان جمع کیا جائے، وہ اخیر میں غالب حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا انتقال ہوا تھا ان کے ایمان کا ادنا حصہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن باتیں ہو رہی ہیں کہ صحابہ کرام جنتی ہے کہ نہیں، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے ہاں لینے کے دینے پڑ جائے کہ تم تو ان کے ایمان کو ڈسکس کر رہے تھے، تمہارا ایمان کیا تھا، تمہارے ایمان کی کیا کیفیت تھی، تمہارا ایمان اس لائق تھا کہ تم نے کبھی اپنے آپ سے پوچھا کہ تمہارا ایمان اس لائق ہے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے تمہیں اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوئی، تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے بھی اللہ کی محبت میں کچھ پڑھنا نصیب نہیں ہوا، اور بات کرنے چلے ان لوگوں کے ایمان پر کہ جن کی بشارت، جن کو بشارت اللہ نے اپنے قرآن میں دی، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایک دو واقعات میں آپ کو سناتا ہوں، ان کی محبت کے اور ان کی خشیت کے. اندازہ لگائیے گا کہ وہ لوگ ایمان کے کس اعلیٰ ترین درجے پر تھے، اللہ کی محبت میں کتنے غرق تھے، اللہ کی محبت میں وہ کتنا غرق ہو کر کے اپنی زندگیاں گزارتے تھے. اور یہ انہوں نے سارا کچھ سیکھا تھا کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آج ہم نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن نقش قدم تو بہت دور کی بات رہی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگیاں، ان کا نقش قدم، ان کو فالو کرنا تو بہت دور کی بات رہی. اب ہم میں سے کچھ بے وقوف یہ کہنے لگے ہیں کہ صحابہ کرام جنتی ہے کہ نہیں ہے، اس پہ بات کرو، نمونہ ہے کہ نہیں، اس کو چھوڑو. کہاں پہنچ گئے ہم لوگ؟ ہمارا عقیدہ ہے بعد از انبیاء اس روئے زمین پر سب سے افضل ترین اگر کوئی ہستی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس. بعد از انبیاء دنیا میں سب سے اہم ترین ہستی، افضل ترین ہستی اگر کوئی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور ان کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عمر پتہ ہے کون سے صحابی ہیں، کیا ہے ان کا مقام، جن کو اللہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگ کے لیا، اور جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ڈھیروں جگہ پر اپنی زبان مبارک سے کیا کیا فضیلت ارشاد فرمائی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. لیکن ان کی خشیت کا کیا عالم تھا، وہ اللہ سے کتنا ڈرتے تھے، کتنا ڈرتے تھے اپنے اللہ سے. اور وہ کہ جنہوں نے اپنے کانوں سے سن رکھا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمر فی الجنہ، کہ عمر تو جنت میں جائے گا. نبی علیہ السلام نے بتایا تھا کہ عمر جنت میں تیرا محل جو ہے وہ سفید رنگ کا ہے، بتا بھی دیا تھا. اس کے باوجود ان کے بارے میں آتا ہے جب نزاع کے عالم میں تھے، جب ان کی روح قبض ہو رہی تھی، اس وقت ان کا سر ان کے بیٹے عبداللہ کی ران پر رکھا ہوا تھا. اپنے بیٹے عبداللہ سے کہنے لگے کہ میرے بیٹے میرے سر کو زمین پر رکھ دے تاکہ میرے اللہ کو مجھ پر ترس آ جائے. اب غور کیجئے اس جملے پر، میرے سر کو زمین پر رکھ دے تاکہ میرے اللہ کو مجھ پر ترس آ جائے. حالانکہ انہوں نے نہیں سنا تھا نبی علیہ السلام سے کہ عمر تو جنتی ہے، تو کیا انہیں نبی کی بات پر یقین نہیں تھا؟ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر کو اللہ کے نبی کی بات پر یقین نہیں تھا کہ نبی نے تو فرمایا کہ عمر تو جنتی ہے، لیکن عمر کو یقین نہیں تھا لہٰذا یوں کہہ رہے بیٹا زمین پہ سر رکھ میرا تاکہ میرے اللہ کو مجھ پہ ترس آئے. نہیں، ایسا نہیں تھا. انہیں یقین تھا، یقین کامل تھا. وہ یوں کہا کرتے تھے کہ دنیا ساری کی ساری غلط ہو سکتی ہے لیکن آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. لیکن یہ خشیت کا عالم تھا، یہ دنیا والوں کو بتلانا چاہتے تھے کہ اللہ سے خشیت ایک ایمان والے کو ایسی ہونی چاہیے. تو کسی بھی عالم میں اللہ سے، اللہ تبارک و تعالی سے اس حال میں وہ نہیں گزرنا چاہیے اس کا کوئی بھی لمحہ کہ وہ یا تو محبت سے خالی ہو یا خشیت سے خالی ہو. اور حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے، میں اپنے بندوں پر دو خوف جمع نہیں کرتا، میں اپنے بندوں پر دو خوف جمع نہیں کرتا. اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا تو آخرت میں اس کو ڈراؤں گا، اور اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا تو آخرت میں اس کو بے خوف کر دوں گا. اب ہم سوچیں ہماری زندگیوں میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا ڈر ہے. اگر ڈر ہوتا تو ہماری زندگی ایسی ہوتی جیسی گزر رہی ہے. ہمارے جسم کا کوئی عضو ایسا ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو؟ کوئی ہم میں سے کہہ سکتا ہے؟ کیا ہماری یہ آنکھیں غلاظت سے پاک ہیں؟ ہم نے کبھی دیکھا کہ یہ آنکھیں کیا دیکھتی ہیں اور کیسا دیکھتی ہیں، کب دیکھتی ہیں، کتنا دیکھتی ہیں؟ کبھی سوچا؟ کبھی اس دماغ کے تعلق سے سوچا کہ یہ دماغ کیا کیا سوچتا ہے، کیا کیا پلاننگ اور منصوبے بناتا ہے؟ کتنے جو ہے نا دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے کس طریقے کے منصوبے اور پلاننگ ہمارا یہ دماغ کرتا ہے. یہ زبان پتہ ہے مجلس میں بیٹھتے تو کس کے تعلق سے کچھ بھی بول دیا، کیسے بول دیا، پتہ کبھی غور کیا ان چیزوں میں؟ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے ہے اللہ کی محبت بھی نہیں ہے اور اللہ کی خشیت بھی نہیں. اگر اللہ کی محبت ہوتی تو پھر اللہ کی محبت کا مظہر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جس آدمی کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، مثال کے طور پہ وہ نماز پڑھنے کھڑا ہوا تو اس کو نماز میں ایسا لگے گا کہ میری ساری دنیا آخرت اسی نماز کے اندر ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کرے ہم سب کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے. اللہ کرے کہ ہم سب اندر سے ایسے بن جائے کہ نماز پڑھے. ہمارے سلسلہ اکابر میں شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نمبر اللہ عمر قدوہ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے واللہ قسم کھا کر کے کہا کرتے جب سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے پیار کر لیا ہے. اس کے کئی سارے مطلب نکالے جا سکتے ہیں، لیکن جب اللہ کی محبت میں انسان غرق ہوتا ہے دنیا و ما فیہا کو بے نیاز کر کے،
دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کر کے جب انسان اللہ کی محبت میں غرق ہو کر کے سامنے کھڑا ہو، ایک انسان سبحانک اللہم و بحمدک پڑھے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ساری تعریفوں کا مالک تو ہے، اور ہماری اس وقت محبت نہ جاگے اور ہم اس وقت یہ پڑھتے ہوئے بیزار رہے، کون اللہ، اس کی کیا پاکی، اس کا کیا نام ہے، اس کی کتنی محبت ہے بندوں سے، وہ ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم اس سے کچھ محبت نہیں کرتے۔ آپ اندازہ لگائیے، قرآن نے کہا یحبہم ویحبونہ، پہلے اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، پھر بندہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ نماز میں سجدے میں ہے، نماز میں تحیات میں ہے، زندگیاں گزر گئی نماز پڑھتے ہوئے، زندگیاں گزر گئی، ایک سجدہ بھی ہم میں سے کسی کو ایسا نصیب نہیں ہوا جو کل قیامت میں اللہ کے سامنے پیش کر سکے، اللہ اس بات پر تو گواہ رہنا کہ میں نے یہ سجدہ صرف تیری محبت میں کیا تھا، اللہ میں جھکا تھا اس وقت، میری ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر کے اللہ اس وقت میرے سامنے صرف تیری ذات تھی اور کوئی نہیں تھا، میرے دماغ میں کوئی نہیں تھا، اے اللہ صرف تیری محبت تھی۔ یہ چیزیں میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، زندگیوں کا لطف اٹھانا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کیے بغیر زندگی لطف نہیں دے گی۔ ہم نے عشق مجازی میں گندی محبتوں میں اپنے اذہان خراب کر دیے، ہم نے گندی محبتوں کے لیے اپنے قلوب برباد کر دیے، ہم نے گندی محبتوں سے اپنے دماغ کو گندا کر دیا، تو جب ظاہر سی بات ہے گندے قلوب لے کر کے، گندے دل لے کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس دل کی اللہ کے نزدیک کیا حیثیت اور کیا مقام ہونی ہے۔ ہمارے سلسلہ اکابر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ وہ تھے تو کلکٹر اپنے زمانے کے، بڑے عجیب تھے وہ، لیکن اللہ نے جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا، پھر زندگی بدلی، اور اللہ اکبر، پھر ان کے اشعار آج تک کتابوں میں محفوظ ہے۔ ان کا یہ مشہور شعر، جب انہوں نے حضرت تھانوی کو یہ شعر سنایا تھا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اے عزیز الحسن، اگر میری استطاعت ہوتی تو میں تجھے اس شعر پر 1,00,000 روپے عنایت کرتا۔ اگر اس زمانے میں اے عزیز اگر میری استطاعت ہوتی، تو نے اتنا بڑا شعر کہا ہے، اگر استطاعت ہوتی تو تجھے 1,00,000 روپے عنایت کرتا۔ وہ شعر کیا تھا؟ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ یہ شعر ہم دنیا والوں کے لیے کہتے ہیں، جھوٹی محبتوں کے لیے کہتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں میرے دل میں تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ کی قسم ہمارا دل صرف اللہ کی محبت کے لیے، اس کے علاوہ کسی کی محبت کے لیے نہیں۔ یہ دل جب جب دوسروں کی محبت میں گرفتار ہوگا، اللہ کی قسم ہم ذلیل بھی ہوں گے، رسوا بھی ہوں گے، بے چین بھی ہوں گے، دلوں کا چین بھی جائے گا اور رات کا سکون بھی غارت ہوگا جب جب یہ دل دوسروں کی محبت میں گرفتار ہوگا۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ اور یہ دعوت فکر ہے ہر ایک ایمان والے کے لیے کہ اس دل میں بسانا ہے تو صرف اپنے اللہ کو بسانا ہے، اس دل میں بسانا ہے تو اپنے اس نبی کو بسانا ہے جس نبی نے کیسے کیسے حالات ہمارے لیے برداشت کیے۔ ہم کتنے بے وفا لوگ ہیں، ہم کیا منہ لے کر کے کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کیا لے کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اولین آخرین جمع ہوں گے، امام الانبیاء بھی وہاں موجود ہوں گے، اس وقت کیا منہ لے کر کے جب جائیں گے، ایک طرف صحابہ کرام کی لائنیں لگی ہوں گی، تابعین تبع تابعین کی، اور اس کے بعد بھی بہت سارے اہل اللہ وہاں کھڑے ہوں گے جنہوں نے زندگیاں اللہ کی اور اللہ کی منشا کے نبی کے منشا کے مطابق گزاری۔ ہم جب وہاں کھڑے ہوں گے کس منہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اپنی زندگیوں کو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں اور نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اگر دیکھیں، اس اعتبار سے بھی ہم خالی ہیں۔ کہنے کو تو مجھ سمیت ہر ایک کہتا ہے، کیا کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک؟ کیا کہا جاتا ہے؟ ایک مشہور وہ جملہ میرے ذہن سے نکل رہا ہے، ہاں غلامی رسول میں تو موت بھی قبول ہے۔ کاش کے بولنے سے پہلے کبھی غور بھی کیا ہوتا۔ ہم میں سے ہر ایک جملہ کہتے ہیں نا، ہر ایک کے دل میں بات ہوتی ہے نبی پر تو ہماری جان بھی قربان، نبی پر جان قربان کرنے کا وقت آئے گا جب دیکھی جائے گی خدا کے لیے میرے نبی کے لائی ہوئی شریعت کا تو لحاظ کر لیجئے۔ نبی کی لائی ہوئی شریعت اللہ کی قسم ہمارے پاؤں تلے ہم خود رونتے ہیں، نبی کی لائی ہوئی شریعت کی دھجیاں اڑا کر کے کہتے ہیں ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے، نبی کی لائی ہوئی مبارک زندگی کو اپنے گھروں سے نکال کر کے کہتے ہیں ہمیں نبی سے پیار ہے۔ کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ کیا ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا والوں کو دھوکہ دے لیتے ہیں، بیوقوف بنا لیتے ہیں، اللہ کو بیوقوف بنا لیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سے کچھ چھپا لیں گے، اللہ سے 2 نمبری کر لیں گے۔
نہیں، وہاں تو جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہماری زبان سے نکلنے والے جملے بول کر کے ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے سب کچھ لکھا جا رہا ہے. ہماری ایک ایک حرکت ریکارڈ کی جا رہی ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ سب ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اور قیامت کے دن ووجدوا ما عملوا حاضرا، سارا کچھ کھلی کتاب کی طرح سامنے رکھا جائے گا. تو خالی کہنے سے کام چل جائے گا کہ ہمیں تو اپنے نبی سے پیار تھا، لیکن نبی کی شریعت پہ چلنا ہمارے اختیار بس میں نہیں تھا. چلے کوئی اور، ہم تو زبان سے کہیں گے ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے. اللہ کی قسم، صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں. صحابہ کرام نے اپنے نبی کی ایسی لاج رکھی، اپنے نبی کی زندگی کو ایسی زندگی بنائے کہ قربان النفوس قدسیہ پر کاش کہ وہ تصورات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی صحابی ہمارے سامنے آئے، ہم ان سے لپٹ کر کے روئیں کہ کل قیامت میں اللہ کے سامنے ہمارے نبی کھڑے ہوں گے. آپ سفارش کر دینا اللہ کے نبی کے سامنے کہ ہمیں اپنے اللہ سے بچا لیجئے گا، وہاں کی رسوائی اور شرمندگی سے ہمیں بچا لیجئے. ہم بہت بہک گئے ہوئے، ہم بہت راستے سے بھٹک گئے ہوئے، ہم اپنے نبی کی شریعت سے بہت دور جا چکے ہیں. اور ستم بالا ہے ستم یہ آج بہت سارے نوجوانوں کو، بہت سارے تو نہ کہوں میں، لیکن کچھ نوجوانوں کو ان قانون نے سنا ہے. چونکہ نوجوانوں سے ربط رہتا ہے اور ہمارے پنچ میں الحمدللہ کچھ نوجوان اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، مستقل ان کی مجلس ہوتی ہے تو بیچارے اپنے دکھ درد آ کر کے سناتے ہیں. دلوں میں بہت کچھ بیچاروں کے چلتا رہتا ہے، آ کر کے سناتے ہیں اپنے دکھڑے. تو جب وہ اپنے دکھڑے آ کر کے سناتے ہیں اور بعض مرتبہ ایسی بات سناتے ہیں کہ کہنے والا ایک بہت بڑا عہدے کا مالک ہوتا ہے، ایمان والا ہے، نبی کا امتی ہے، لیکن کہتے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مولوی ڈراتے ہیں جنت جہنم سے، جنت جہنم کوئی چیز نہیں. یہ مولوی ڈراتے ہیں قبر کے عذاب سے، کوئی قبر کا عذاب کوئی چیز نہیں. جب اس طرح کی برین واشنگ کی جا رہی ہو تو آپ سوچئے ذرا کتنا مشکل ہے اپنے ایمان کو بچانا، کتنا مشکل ہے اپنے نبی کی شریعت پر چلنا. لیکن آپ جیسے نوجوان جو یہ خوبصورت چہرے میرے سامنے ہیں، یہ دعوت فکر آپ کے لیے ہے. جو آپ کے پیچھے محنت کرتا ہے اللہ کے واسطے ان کی محنت کی لاج رکھ لو. یہ دنیا چند روزہ ہے، بہت مختصر ہے. اپنے ایمان کو بچا کر کے لے جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے عافیت سے جنت میں مقدر بنے گا. اور اللہ نہ کرے اگر اسی چک چک اور بک بک میں، اس دنیا کی چکان چوند میں اگر اپنے آپ کو الجھا کر کے رکھ دیا اور دنیا کی غلیظ ترین محبت میں الجھ کر کے رہ گئے اور دنیا کے فساد زدہ اس علاقوں میں دنیا میں اسی طرح گھومتے پھرتے زندگی بسر کر دی تو آخرت میں بہت برا حشر ہونے والا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو کیسے محفوظ رکھتے تھے اور کس کس طریقے سے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس تعلق سے ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، اور سے سنیے گا اس واقعے. کتنا بڑا سبق ہے اس واقعے میں، اور ہم جیسوں کے لیے تو بہت سبق ہے جو اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، نبی کی محبت کا دم تو بھرتے ہیں، لیکن نبی کی شریعت پر جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادے ہیں، کبار صحابہ میں سے تھے. یہ بھی ان کے خاص خادم تھے جن کا نام تھا حضرت نافع. احادیث کی کتابوں میں عن نافع عن ابن عمر یہ مستقل اس طرح کی روایات آتی ہے، خاص کر موطا امام مالک میں تقریباً اکثر روایت اسی کی ہے، عن نافع عن ابن عمر. یہ حضرت ابن عمر کے خادم بھی تھے اور حضرت ابن عمر کے خاص شاگرد بھی تھے. یہ فرماتے ایک مرتبہ ہم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ اور بھی تھے، سفر میں جا رہے ہیں. ایک موقع کے اوپر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترے ہیں اور کچھ دور جا کر کے کچھ دیر جس طرح انسان قضائے حاجت میں بیٹھتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اس طرح بیٹھے اور پھر واپس آ گئے. تو میں نے پوچھا کہ آپ نے قضائے حاجت تو کیوں کی نہیں، پھر آپ نے ایسا کیوں کیا کہ آپ نے ہمارا اتنا وقت ضائع کیا، وہاں گئے اور قضائے حاجت بھی نہیں کی، اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ تو اجتماعی طور پر سفر میں ہیں، تو ایسا کیوں کیا آپ نے؟ یہ تو عشاق، انہیں حق تھا یوں کہنے کا کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، وہ کہنے کے حقدار بھی تھے، لیکن وہ نہیں کہتے تھے لیکن کر کے دکھاتے تھے. ہم کہتے ہیں لیکن نبی کی زندگی سے کوئی دور دور تک کا بھی واسطہ نہیں. بلکہ اللہ معاف کرے، یہ جملہ کہنے میں مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، بہت سارے اہل ایمان کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے.
یہ مولویوں کا لایا ہوا دین ہے. بہت سارے کہتے ہیں یہ مولوی پیچھے پڑے رہتے ہیں, ایسا کرو ویسا کرو. اللہ کی قسم, مولوی اگر آپ کو کوئی ایسی بات کہے جو اس نے اپنے جیب سے بتائی ہے, مولوی کے سر پھاڑ دو, مولوی کے منہ پر مار دو. لیکن مولوی اگر آپ کو اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان کوئی بتائے, نبی کے فرمان اور نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کہے, اور آپ اپنی ذات سے ایک بات بنا کر کے یوں کہیں نفرت میں کہ مولوی کے ساتھ نفرت ہے, تو نبی کے طریقے کو چھوڑ دیں گے. یہ کہاں کی حماقت ہے؟ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا, میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی راستے سے سفر میں جا رہا تھا. میرے نبی یہاں بیٹھ کر کے کچھ دیر قضاء حاجت کی تھی. اب مجھے قضاء حاجت کی ضرورت تو نہیں تھی, لیکن میری آنکھوں نے میرے نبی کو یہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا. میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس عمل کو زندہ کر لوں جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. صحابہ نے تو اس طرح ادائیں محفوظ کی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور و معروف واقعہ کہ اس زمانے کے سپر پاور کسریٰ کے دربار میں حضرت حذیفہ جب وہ جو وفد کے ساتھ وہاں پہنچے ہیں اور کھانا کھانے بیٹھے ہیں, لقمہ ہاتھ سے گرا ہے, نیچے سے اٹھا کر کے جب کھانے لگے تو ساتھ والے نے کہنی ماری کہ کیا کر رہے ہو, یہ بہت ماڈرن لوگ ہیں, یہ بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, یہاں پر اگر نیچے سے اٹھا کر کے کھاؤ گے یہ لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں, ایسے مت کرو, یہ لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں, ایسا مت کرو, آپ کی انسلٹ ہو جائے گی. اور بھی یہی سب کچھ کہتے ہو, دنیا والوں کو راضی کرنے کے چکر میں, دنیا والوں کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں, اللہ کے نبی کو بھی ناراض کرتے ہیں. حضرت حذیفہ نے فرمایا جب ان کو کہنی ماری گئی, مطلب یہ تھا کہ نیچے سے اٹھا کر کے مت کھائیے, لیکن نبی علیہ السلام کی سنت ہے اگر لقمہ گر جائے دسترخوان پر ہو اس کو اٹھا کے کھانا چاہیے. تو حضرت حذیفہ کا, صحابی رسول کا, کسریٰ کے دربار میں اس زمانے کی سپر پاور طاقت جن کا ٹنکا بجتا تھا, بڑے مجمع میں ان درباریوں کے سامنے حضرت حذیفہ نے کہا اترک سنت نبی لہؤلاء الحمقاء, میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں. اور آج ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ سنت ہی تو ہے, ہم یہی کہہ کے سنت کو چھوڑتے ہیں نا, ہم یہی کہہ کے سنت کو چھوڑتے ہیں. کھانا کھانے کے لیے بیٹھے, کسی نے کہا دسترخوان بچھا لیجیے, کوئی مسئلہ نہیں, سنت ہی تو ہے. اور صحابہ کہا کرتے تھے ہم ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیں. ساری دنیا چولہے بھاڑ میں جائے لیکن ہم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ نہیں سکتے. کہنے والے کچھ بھی کہیں, لیکن کل قیامت میں جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی نا تو معیار یہی ہوگا, معیار یہی ہوگا, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوگی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. معیار یہی بنے گا. وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي, کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کیجیے. معیار تو یہی ہے کہ کون کتنی محبت کرتا ہے. اور وہ صحابہ اللہ کی محبت میں اور نبی کی اطاعت میں اتنے سرشار تھے کہ بعض مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو دیکھ کر کے رو پڑتے تھے. مصعب بن عمیر کا واقعہ اس تعلق سے ایک بہت بڑا سبق ہے. مصعب بن عمیر اسلام لانے سے پہلے بہت مالدار گھرانے کے تھے. اس زمانے میں کئی ہزار درہم کا جوڑا پہننے والے مصعب بن عمیر جب اسلام قبول کیا ہے تو گھر والوں نے نکال دیا, چلے جاؤ یہاں سے. جو جسم کے کپڑے تھے وہ بھی اتار لیے, ننگے پہنچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے کچھ کپڑے پہنائے گئے اور ایک مرتبہ آئے ہیں جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کر کے رونے لگے کہ یہ مصعب بن عمیر اسلام لانے سے پہلے جو شاہانہ مزاج رکھتا تھا اور کئی ہزار درہم کا جوڑا پہنتا تھا, آج اس کی حالت دیکھیے. لیکن کوئی مسئلہ نہیں, زندگیاں ان کی بھی بیت گئیں, لیکن کل قیامت میں پتا چلے گا وہ کتنے سرخرو ہو گئے. کل قیامت میں پتا چلے گا کہ جنتیں اس کا کیسے استقبال کریں گی, تب پتا چلے گا. لیکن اگر اس وقت ہمیں پتا چلا تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. آج ہماری ساری محنتیں ہیں ظاہر کے اوپر, ساری محنتیں میرا کپڑا اچھا ہو, میرا لباس اچھا ہو, میرا فیوچر اچھا ہو, میرا بینک بیلنس بڑا ہونا چاہیے, میری زندگی اپ ٹو ڈیٹ ہونی چاہیے. ساری محنت اسی پر ہے, لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے, نبی کی اتباع کے لیے کوئی محنت نہیں. نہ کسی کو اس کی فکر ہے, نہ کوئی اس کی کوشش کرتا ہے. اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ساری جمع پونجی لگا دیں گے, لیکن اسی اولاد کے لیے بہتر بنانے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, ان کو دین سکھانے کے لیے, اللہ کی محبت سکھانے کے لیے نہ ہمارے پاس وقت ہے, نہ اپنے ان بچوں کو وقت دینے کے لیے ہم تیار ہیں. آخر کیا بنے گا ہمارا, کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ کتنی بے وفائی کریں گے اپنے اللہ سے, کتنی بے وفائی کریں گے اپنے نبی سے؟ کب تک آخر ہمیں بے وفائی پر جینا ہوگا؟ کب ہم لوٹیں گے قبل اس کے کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے؟ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں, اللہ نہ کرے ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے بارے میں قرآن نے ہمیں کہہ دیا, قرآن ہمیں بتا کے جا رہا ہے
اللہ نہ کرے ہم کل قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہو تو وہاں یوں کہیں یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلانے کو دنیا میں اپنا دوست نہ بناتا، یا ویلتا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ میں نے دنیا میں اپنے اللہ کی مانی ہوتی، اپنے اللہ کے نبی کی مانی ہوتی، کاش کہ میرے ساتھ دنیا میں ایسا نہ ہوا ہوتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اپنی زندگیوں کو نبی کی شریعت کے تابع کر لیجئے، نبی کی سنتوں کے تابع کر لیجئے، نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیجئے۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں گے آپ کی دنیا چلی جائے گی، نہیں نہیں نہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ دیندار بن جائے گا، ہماری بیٹی باپردار ہو جائے گی تو یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ بہت بڑا وسوسہ ہے شیطان، بہت بڑا دھوکہ یہ شیطان کا، کھلم کھلا دھوکہ یہ شیطان کا، جس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میرا بیٹا اگر اس کو دیندار بنا دیا گیا، اس کو شریعت و سنت کا پابند بنا دیا گیا تو وہ ترقی کی راہ پہ کیسے چلے گا؟ وہ تو پیچھے رہ جائے گا، تو لوگ اس کو بیکورڈ کہیں گے، لوگ اس کو تقیانوس کہیں گے۔ میری بیٹی اگر باپردہ رہے گی تو لوگ کہیں گے کیسے یہ مقابلہ کرے گی زمانے کا؟ غلط فہمی، ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ہماری کئی ساری بیٹیاں ایسی ہیں جو سر سے لے کر کے پاؤں تک جن کا ایک بال بھی کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن الحمدللہ وہ پائلٹ تک بنی ہوئی۔ الحمدللہ ہمارے بہت سے نوجوان بچے، الحمدللہ مجھے کبھی کبھی رشک بھی آتا ہے اپنے بعض نوجوانوں پر، رشک آتا ہے، رشک کبھی کبھی رشک بھی آتا ہے۔ میرے ساتھ کچھ نوجوان ایسے بھی جن کی زندگی کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کاش کہ یہ میں اس کی جگہ پر ہوں۔ مایوس ہم نہیں ہیں، الحمدللہ مایوس ہم نہیں ہوں گے، مایوس ہونا بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال فکر مت ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ باطل کی اور اغیار کی محنتیں جس تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں اور محنتیں بڑی خطرناک ہیں، چاہے وہ الحاد کی محنتیں ہوں، ارتداد کی محنتیں ہوں، دین سے بیزار کرنے کی محنتیں ہوں، ایمان کو چھیننے کی محنتیں ہوں، ہر اعتبار سے بہت محنتیں ہو رہی ہیں۔ اگر اس دور میں ہم خواب خردوش میں مست رہے، ہوتا رہے ہونے دو، کوئی کچھ کرتا ہے کرنے دو، کون آگے آئے گا؟ کس نے امت کے لیے رونا اور کس نے امت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے؟ سارے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو پھر اگر اسی طریقے سے لاوارث بنے پھرتے رہے تو کون کس کو سمجھائے گا؟ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہوں گا، آپ کی جو فکریں کرنے والے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کے واسطے ان کی فکروں کی قدر کر لیجیے۔ یہ مسیحا ہے آپ کے لیے، یہ آپ کی قدم قدم پر جو رہنمائی کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے مسیحا ہے، جو آپ کو اللہ کی محبت سکھانے کے لیے آپ کے دروں پر آتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ آپ کے مسیحا ہے، ان کی قدر کیجیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت بھی بیت جائے اور اس کے بعد پھر وقت ہاتھ میں نہ آئے اور ہم خالی کہتے کہتے اپنے دماغ کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کاش کہ جب وہ ہمارے پاس آیا کرتے تھے، کاش کہ ہم نے کچھ کر لیا ہوتا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے قدر کر لیجیے ان اوقات کی، قدر کر لیجیے شریعت و سنت والی زندگی کی۔ اور شریعت و سنت والی زندگی کا ایک بہت بڑا فائدہ میں آپ کو یہ بتا دوں، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے یہ بات کہنے میں ذرہ بھر بھی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ اگر آپ شریعت و سنت کو فالو کریں گے، اللہ پاک آپ کی آخرت تو بنائیں گے ہی بنائیں گے، اللہ آپ کی دنیا کو بھی سنوار دیں گے۔ یہ میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نبی کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اللہ کی محبت کے حصول کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اور اپنی خواہشات کو، احساسات کو، جذبات کو اللہ کی محبت پر قربان کریں اور اللہ پاک آپ کی اس محنت کو ضائع کر دے۔ ہو ہی نہیں سکتا، دنیا بھی آپ کے قدم چومے گی، دنیا آپ کے قدموں میں لا کر کے ڈالی جائے گی، اس طرح صحابہ کرام کے قدموں میں لا کر کے ڈالی گئی۔ صحابہ کرام کی ابتدائی زندگی کیسی تھی؟ کیسی تھی صحابہ کرام کی ابتدائی زندگی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چونکہ حضرت ابو ہریرہ ان صحابہ میں سے ہیں جو اصحاب صفہ میں رہتے تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے، وہ جو چبوترا تھا جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ فقراء صحابہ جو جن کے پاس کچھ مال نہیں تھا، فقیر تھے بیچارے، وہ وہاں پر پڑے رہتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھتے بھی تھے اور نبی علیہ السلام کے گھرانے سے کچھ آ جاتا تھا اس کو کھا لیتے تھے۔ اسی طرح ان کی زندگی بسر ہوتی تھی، ان کو اہل صفہ کہا جاتا، اصحاب صفہ کہا جاتا۔ ان میں سے ابو ہریرہ، اور اللہ کا کرنا دیکھیے کہ احادیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ روایات کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ ایمان بعد میں قبول کیا ہے، لیکن اللہ جسے عزت دے، اللہ جس سے کام لے، حدیث کی کتابوں میں آپ اٹھا کر کے دیکھیے، ہر حدیث کی کتاب میں آپ کو تقریباً ہر صفحے پر آپ کو عن ابی ہریرہ ملے گا۔ وہ فرماتے ہیں
ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے سامنے بیٹھ کر کے کتان کے کپڑے سے، ایک عمدہ قسم کے ریشمی کپڑے سے ناک صاف کرنے لگے. تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، ابو ہریرہ وہ وقت یاد ہے کہ جب روضہ رسول، منبر رسول اور حجرہ عائشہ کے درمیان تو بے ہوش ہو کر کے گر جایا کرتا تھا، لوگ آتے تھے اور تیری گردن پر پیر رکھ کر کے جاتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے اس کو مرگی کا دورہ ہے، اس کی بے ہوشی آئی ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے گردن پہ پیر رکھا جائے تو اس کو ہوش آ جائے گا. پھر خود کہنے لگے نہیں وہ کوئی مرگی کا دورہ نہیں تھا، وہ کوئی بے ہوشی کا دورہ نہیں تھا، وہ تو صرف وما بی الا الجوع، وہ تو صرف بھوک تھی جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر کے گر جایا کرتا تھا. ایک وقت وہ تھا کہ حجرہ عائشہ اور منبر رسول کے درمیان ابو ہریرہ بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو رہے، اور ایک وقت وہ آیا کہ کتان کے کپڑے سے، عمدہ قسم کے ریشمی کپڑے سے ناک صاف کر رہے. اللہ نے دکھایا کہ شروع میں ان لوگوں نے میرے دین کے احیاء کے لیے، میرے اللہ کی رضا کے لیے اور محبتوں کے لیے قربانیاں پیش کی، بعد میں اللہ نے ان کی دنیا بھی وسعت کر دی، ان کی دنیا کو بھی اللہ نے کھول دیا. وہ بات اور ہے کہ صحابہ کرام نے وسعت ہونے کے بعد بھی، وسعت ہو جانے کے بعد بھی دنیا سے ایسا فائدہ نہیں اٹھایا جیسا اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں دنیا چاہیے ہی نہیں، ہمیں تو آخرت چاہیے. ہم دنیا میں مزہ لے لیں گے، ہو سکتا ہے ہماری جنت کا مزہ کم کر دیا جائے، ہمیں تو جنت میں مزہ کرنا ہے، دنیا کا مزہ ہمیں چاہیے ہی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ ان کی بیٹی حضرت حفصہ جو اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات میں سے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان کے دور خلافت میں کہ ابا جان، اب اللہ نے آپ کو بڑی وسعت دے رکھی ہے، اب حالات بہت کھل چکے ہیں، لہٰذا اپنے لیے تھوڑی سہولتیں مہیا کر لیں، اسباب کی فراہمی کر لیں، تھوڑی زندگی اچھی بنا لیں، اچھا پہنا کریں، اچھا کھایا کریں، اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. وہ زمانہ تھا جب حالات بہت سخت تھے، اب تو اللہ پاک نے اسباب اور وسائل دے رکھے ہیں. اللہ اکبر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو کہا کہ اے میری بیٹی، کیا تو یہ چاہتی ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو میں اپنے پہلے دو جانے والے ساتھیوں سے الگ کر دیا جاؤں؟ میرے پہلے جانے والے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر، کہ وہ تو ایسی زندگی گزار کر کے گئے کہ میرے نبی کو تو زندگی بھر کبھی بھی 2 دن یا 3 دن جو کی روٹی سے پیٹ بھر کر کے کھانا نصیب نہیں ہوا، تو میں اب ایسی زندگی گزاروں ان سے ہٹ کر کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ان سے الگ کر دیا جائے، میں نہیں کر سکتا. جیسی زندگی میں فقر و فاقہ والی گزار کر کے میں ویسی زندگی گزاروں گا. اسباب اور وسائل تھے، سب کچھ تھا، لیکن نہیں، کیونکہ وہ زندگی وہ سامنے تھا، آخرت سامنے ہے، اللہ کا ڈر سامنے تھا، قیامت کی ہولناکیت سامنے تھی، قبر کی وحشت سامنے تھی. آج ہمارے پاس اعمال نہیں، اللہ کا خوف نہیں، اللہ کی خشیت نہیں، گناہوں کی زندگیاں، منمانی کی زندگیاں، نہ قبر کا پتہ، نہ حشر کا پتہ، نہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی ڈر. ایسی زندگیاں گزار رہے جیسے مرنا ہی نہیں، تو ایسی منمانیاں کرتے ہیں جیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہونا ہے. اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا تو ہمارے اعمال ایسے ہوتے جیسے ہیں. اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز کا ہے. دیکھ لیجیے امت میں نماز کتنی ہے اور کیسی ہے، کیسی نماز کی امت پڑھتی ہے. دیکھ لیجیے، ذرا غور کیجیے گا کیسی امت نماز پڑھتی ہے. کتنی میں نے کئی سالوں کو دیکھا. یہ تنزیہ اور کسی پر تان مقصود نہیں ہے، یہ حقائق ہے میں جو آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. اور اس لیے بھی نقل نہیں کر رہا ہوں اللہ کسی کی حقارت کے لیے، لیکن جو حقیقت ہے وہ کس طرح نہ بیان کروں آپ کے سامنے. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، وہ نماز میں چوریاں کرتے ہیں. حدیث میں جس کو چوری کہا گیا ہے 50-60 سال، یہاں تک کہ میں نے تو افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کچھ علماء کو بھی اس حال میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو رکوع میں گئے، رکوع سے کھڑے ہوئے تو تھوڑے سے کھڑے ہوئے اور سجدے میں چلے گئے، کمر بھی سیدھی کھڑی نہیں کی. حدیث پاک میں آتا ہے جس نے رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں کیا، اللہ پاک اس کو کل قیامت میں رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے. یہ ہماری نمازیں ہیں. 60 سال 50 سال کی عمر ہوگی، ابھی تو ہماری نماز کا ظاہر تک ٹھیک نہیں ہوا ہے، تو کہاں سے اللہ کی محبت نصیب ہوگی. المجدد الفسانی امام ربانی فرمایا کرتے تھے کسی بھی آدمی کو نماز میں اس وقت تک خضوع نصیب نہیں ہو سکتا جب تک کہ سنن واجبات، وہ تو بہت دور کی بات رہی، جب تک کہ ہر ایک نماز پڑھنے والا مستحبات کی بھی رعایت کر کے نماز نہیں پڑھے گا، تب تک کسی کو بھی نماز میں نہ خشوع نصیب ہوگا نہ خضوع نصیب ہوگا. انہی کا ایک قول سنتوں کے حوالے سے بھی یاد آ گیا، وہ بھی سن لیجئے. امام ربانی جو مجدد تھے، جس کے بارے میں تمام کا اتفاق ہے وہ واقعی مجدد تھے، الفسانی، سرہند میں جن کا مزار ہے، لدھیانہ اور جلندھر کے بیچ میں ایک چھوٹا سا شہر سرہند، وہاں پر ان کا مزار ہے. سنتوں کی اتباع کے بارے میں ان کا یہ جملہ
کتاب سے نظر سے گزرا تو عقل چکرا گئی اور فرمانے لگے کہ ایک آدمی اگر سنت کی نیت کرتے ہوئے دوپہر میں تھوڑی دیر قیلولہ کرتا ہے اور ایک آدمی اس کے مقابلے میں 1000 رکعت نفل پڑھتا ہے، سنت کی اتباع میں تھوڑی دیر قیلولہ کرنے والے کو اللہ کے یہاں زیادہ ثواب ملے گا۔ کہ اللہ کو اپنے نبی سے اتنی محبت ہے کہ یہ میرے نبی کے طریقے کو زندگی میں لا رہا ہے اور سنت سمجھ کے لا رہا ہے، میرے نبی کے محبوب طریقے کو اپنی زندگی میں لا رہا ہے، تو 1000 رکعت نفل پڑھنے والا اور ایک طرح کی سنت پہ عمل کرنے والا، اس کو اللہ کے یہاں زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے بات چلی تھی نماز پر سے کہ امت کی نمازیں، ہم سب کی نمازیں کیسی ہیں، کیا حال ہے ہماری نمازوں کا، کس طرح ہماری نمازیں غارت ہوتی ہیں، کس طرح ہماری نمازیں تباہ و برباد ہوتی ہیں۔ بہت بڑا طبقہ ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں، جو پڑھتے بھی ہیں ان کی نمازیں کیسی ہیں، کیا بتائیں، کس طرح بتائیں کس کی نمازیں کیسی ہیں۔ کسی کی نماز کے اندر ہم جھانک کر کے نہیں بتا رہے کس کی نمازیں کیسی ہیں، لیکن میں اپنی نماز کے تعلق سے تو کم سے کم آپ سے یہ نقل کر رہا ہوں کہ ہماری نمازیں ایسی نہیں ہیں جیسی ہونی چاہیے تھی۔ اور صحابہ کرام کی نمازوں کے بارے میں جو قرآن نے تعریف کی ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ صحابہ نماز ایسی پڑھتے تھے جیسی اللہ چاہتے ہیں۔ کیسی نماز تھی؟ بس یہ آخری بات ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ مدینہ کے بازار میں سے گزر رہا تھا، اچانک آواز آئی آذان کی۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اچانک آواز گونجی ہے آذان کی تو میں دیکھ رہا ہوں سارے کے سارے لوگ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے اللہ کے گھر کی طرف دوڑنا شروع ہو گئے۔ صحابہ کرام کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان صحابہ کی قرآن میں تعریف کی، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ اکبر۔ اب مفسرین نے یہاں ایک نکتہ بھی لکھا ہے قرآن میں نا، جہاں میراث کے مسائل بیان ہوئے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وہاں پر مرد کے لیے ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس طرح بولتے ہیں مذکر مؤنث، تو مرد کے لیے وہاں پر ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن جو معنویت رجال میں رجل میں ہوتی ہے وہ معنویت ذکر مذکر میں نہیں ہے۔ تو قرآن نے وہاں صحابہ کے لیے یہ نہیں کہا، ذکر کا لفظ استعمال نہیں کیا، قرآن نے کہا رجال لا تلہیہم، یہ صحابہ وہ ایسے مرد ہیں، وہ ایسے مرد ہیں لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان کا خرید و فروخت کرنا، ان کا بزنس، ان کی تجارت کرنا ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ جن کی تعریف اللہ کرے کتنے مقدس لوگ ہوں گے وہ، اور یہ تعریف کیوں کی گئی، صحابہ کرام کی یہ صفت کیسے پیدا ہوئی صحابہ کرام کے اندر، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، یخافون یوما، بس یہ آخری بات، یخافون یوما، بس یہ آخری بات، اللہ کرے مجھے بھی سمجھ میں آئے۔ تو قرآن نے کیا کہا کہ یہ صحابہ کرام کے اندر یہ صفت پیدا کیسے ہوئی کہ ان کی تجارت، ان کا خرید و فروخت کرنا ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا، یہ صفت کیسے پیدا ہوئی، یخافون یوما، وہ ایک ایسے دن کے آنے سے ڈرتے ہیں تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس روز انسان کے دل اور اس کی آنکھیں الٹ دی جائے گی، یعنی قیامت کے دن کے آنے سے ڈرتے ہیں۔ چھوٹا سا زلزلہ جھٹکا لگتا ہے زلزلے کا تو بڑے سے بڑے فاسق اور فاجر کی زبان پر بھی اللہ اللہ کی آوازیں، سوچئے ذرا جس کو قرآن نے کہا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے بچے کو چھوڑ دے گی اور حمل جس کے پیٹ میں ہوگا وہ حمل تک کو گرا دے گی۔ اتنے خطرناک مرحلے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے، ہم نے تیاریاں کر رکھی۔ معمولی بات ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو، کسی ایس ایچ او کے سامنے ہمیں کھڑا کیا جائے تو ہماری ٹانگیں کب کپا جاتی ہے، اس سے بڑا افسر ہو تو بات ہی چھوڑیے۔ اگر ہمیں پتا بھی ہے کہ ہم تو بالکل صحیح ہیں، ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن پھر بھی کسی بڑے کے سامنے کھڑا کیا جائے تو بڑوں کی ٹانگیں کب کپا جاتی ہیں۔ سوچئے ذرا جب اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، بول ہی نہیں سکے گا کوئی اللہ کے سامنے، اس وقت تک پاؤں ہی نہیں ہٹنے پائیں گے جب تک کہ اللہ کو 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اور اس میں سب سے پہلا سوال یہی ہونا ہے کہ تمہیں عمر دی تھی، اس عمر کو کہاں ختم کیا، ہم کیا کہیں گے اللہ کے سامنے، اے اللہ وہ عمر دی تھی ہم نے تو باطل محبتوں میں، غلط محبتوں میں اس کو ضائع کیا، اے اللہ تیری شریعت، تیرے نبی کی شریعت کو روندنے میں عمر کو ضائع کیا، تیرے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانے میں عمر کو ضائع کیا، ہم تو غیروں کے ہاتھوں میں کھیل کر کے زندگی گزارتے، یہ کہیں گے اللہ کے سامنے۔ اللہ ہم میں سے کسی کو ایسا نہ بنائے۔ اس لیے میرے عزیزوں بس مختصر یہ ہے، یہ سب داعیہ لے کر کے یہاں سے اٹھیں، یہ سب ایک عزم لے کر کے یہاں سے اٹھیں
اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے پہل کریں گے، اپنی زندگیوں کو اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرنے کے لیے کچھ کھپائیں گے۔ زندگیوں کا کام پگھلنا ہے، زندگیوں کا کام گزرنا ہے، گزر رہی ہے۔ کچھ بزرگ بھی ہیں، 60 سال کی عمر کے بھی ہوں گے، کچھ 20 سال 22 سال کے نوجوان بھی ہوں گے، کچھ 30-35 سال کے بھی ہیں۔ اپنی ذرا ہم پچھلی زندگیوں کو مڑ کر کے دیکھیں، میں 30 سال کا، میں 40 سال کا، میں نے کیا کیا اللہ کی محبت کے لیے، میں نے کیا کیا نبی کی شریعت کے لیے، میں نے کیا کیا نبی کی اطاعت کے لیے۔ اگر جواب ضمیر دیتا ہے کہ تم نے کچھ کیا ہے تو اللہ سے اور مانگیے، اے اللہ اور دے دیجیے، اور توفیق دیجیے۔ اور اگر کچھ نہیں کر سکے ہیں اب تک تو پھر کوشش کیجیے، عہد کیجیے، اے اللہ جو گزر گیا اسے معاف کر دیجیے، اب زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں، اے اللہ میری مدد کر دیجیے کہ میں اپنی زندگی کو بدل دوں۔ اور کیا مانگنا ہے اللہ سے؟ ایک دعا آپ کو تعلیم کر دیتا ہوں، سکھا دیتا ہوں۔ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں بہت معنویت ہے۔ ہم جتنا مرضی مانگ لیں، دنیا کے بڑے بڑے علماء، محدثین، یہاں تک کہ صحابہ کرام بھی اگر اللہ سے مانگنا چاہے تو وہ نہیں مانگ سکتے جو نبی نے اپنے اللہ سے مانگا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک ایک دعا میں اتنی جامعیت ہے، اتنی معنویت ہے کہ لکھنے والے لکھتے رہے، کتابوں کی کتابیں بھر جائیں گی، لیکن کوئی محدث نہیں یہ کہہ سکتا میرے نبی کی اس دعا کو اللہ سے جیسے وہ مانگنا چاہتے تو اس کا حق ادا کر دیا، مطلب بیان کر دیا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو چونکہ انسان کے قلوب، انسان کے اندر سب سے بری چیز وہ انسان کا نفس ہے۔ جب تک یہ نفس قابو میں نہیں آئے گا تو زندگی بننے والی نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اللہ سے کیا مانگا؟ رب آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ بہت جامع ترین دعا ہے نفس کے تزکیے کے لیے، نفس کی پاکیزگی کے لیے۔ ہم اللہ سے ایسے نہیں مانگ سکتے اللہ تو میرا تزکیہ کر دے، اے اللہ تو میرے نفس کو رذائل سے پاک کر دے، لیکن اس کی جگہ اگر یہ دعا نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اس کی معنویت و افادیت زیادہ ہوگی۔ پھر سے جملہ سنیے گا، رب آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اور یہ تزکیہ کتنی بڑی چیز ہے، قرآن نے کیا کہا؟ قد افلح من زکاها، کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس کا نفس پاک ہو گیا رذائل سے، وہ کامیاب ہے۔ تو یہ دعا ہے، اللہ کرے کہ ہم سب اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس کی ہمت بھی عطا فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں ہیں اللہ ہم سب کو شریعت و سنت والی زندگی عطا فرمائے، اور جب ہماری موت آئے یاد رکھیں موت میں اثر اعتبار خاتمے کا ہے۔ ہماری زندگیوں بھر کی نمازیں، روزے، صدقہ، خیرات، اعمال، تہجد جو مرضی کیا ہو، اگر وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر چیز یہ ہے، اثر اعتبار خاتمے کا ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں کثرت کے ساتھ اللہ سے مانگا ہے، اے اللہ تو ہم سب کو حسن خاتمہ عطا فرما۔ تو ہم کو ہی مانگنا ہے اللہ سے، اے اللہ کہیں میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، میری بداعمالیوں کی وجہ سے، اے اللہ تو مرتے وقت میرے ایمان کو کہیں سلب مت کر لینا۔ اے اللہ جس طرح آپ نے اپنے کرم سے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، اللہ جب میری موت کا وقت آئے شیطان پوری طاقت صرف کرے گا، پورا زور لگائے گا کس طریقے سے مرتے وقت اس کا ایمان سلب کر لوں۔ اللہ کی مدد اگر شامل حال نہیں ہوگی تو کوئی ہمارا ایمان نہیں بچا سکتا۔ تو مانگنا اسی اللہ سے ہے، اے اللہ تو ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرما، جب موت آئے تو اس حال میں موت آئے کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہو۔ اے اللہ ایسی مبارک موت ہم سب کو عطا فرما۔ تو یہ کچھ بکھری باتیں جو کچھ کہی گئی ہیں، کہنے سننے میں اگر کچھ کمی کوتاہی ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے، اور اگر کوئی نفع والی بات اللہ نے اپنے کرم سے کہلوائی ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن